بخاری نے حضرت سہل رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ ایک عورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک چادر ہدیہ لے کے آئی۔ عورت تھی اور وہ ایک چادر لائی، اور چادر کو اس نے اپنے ہاتھ سے بنائی کی تھی۔ ایسی چادر تھی کہ اس کی بنائی اس نے اپنے ہاتھ سے کی، اور وہ رسول اللہ کے پاس آئی اور کہنے لگی یا رسول اللہ، میں نے اس کو اپنے ہاتھ سے نسجتھا بیدی، میں نے اس کو اپنے ہاتھ سے بنایا ہے اور میں اس کو آپ کے پاس لائی ہوں لے اکسو، کہا کہ آپ اس کو پہنیں۔ میرے دل کی تمنا یہ ہے کہ اس چادر کو آپ خود استعمال کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ضرورت بھی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم محتاجاً الیہا فاخذها النبی محتاجاً الیہا، رسول اللہ نے وہ چادر لے لی اور آپ کو اس چادر کی ضرورت تھی، ضرورت مند تھے۔ تو سیدنا سال فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم چادر لے کے جب گئے تو جب دوبارہ گھر سے واپس آئے تو آپ نے وہ چادر وہ باندھی ہوئی تھی، اور وہ تہبند کے طور پہ باندھی تھی آپ نے۔ انہا ازارہ خرج الینا انہا ازارہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ نے اس چادر کو تہبند کے طور پہ باندھا ہوا تھا، اور بڑی ہی خوبصورت لگ رہی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ چادر بہت ہی خوبصورت لگ رہی تھی۔ تو وہاں جہاں آپ تشریف لائے صحابہ موجود تھے، تو ایک بدوی صحابی تھا، اس کا نام نہیں ہے حدیث میں، امام بخاری نے نام نہیں لکھا۔ ایک بدوی صحابی تھا، اس نے تعریف کی کہ یا رسول اللہ یہ بڑی خوبصورت چادر ہے، اور یا رسول اللہ کہ میں یہ چاہتا ہوں یہ آپ مجھے دے دیں، یہ بہت اچھی لگ رہی ہے، اور میری چاہت یہ ہے کہ یہ چادر آپ مجھے عنایت فرما دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو عادت تھی، آپ تو جب کوئی کچھ مانگ لیتا تو آپ کبھی بھی انکار نہیں فرمایا کرتے تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر گئے تو آپ نے وہ چادر تبدیل کر کے وہ چادر بھیج دی اور اس کو دے دی۔ تو جب وہ چادر اس کے پاس آ گئی تو سیدنا سال فرماتے ہیں کہ صحابہ کہنے لگی اس کو ما احسنتا، تو نے اچھا نہیں کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لابسہ النبی، رسول اللہ نے اس چادر کو پہنا تھا، محتاجاً الیہا، اور رسول اللہ اس چادر کے ضرورت مند بھی تھے، ضرورت بھی تھی آپ کو، اور تو نے اس جو ہے وہ مانگ لیا۔ وعلمت انہ لا یرد، حالانکہ تجھے اس بات کا پتہ ہے کہ رسول اللہ سے جب کوئی مانگ لیتا ہے تو رسول اللہ کبھی بھی اس کو ٹھکراتے نہیں ہیں، اس کو ضرور دے دیتے ہیں، تو نے مانگ کے اچھا نہیں کیا۔ اس بدوی نے جواب دیا انی واللہ ما سألتہ لألبسہ انما سألتہ لتکون کفنی، اللہ کی قسم میں نے اس لیے رسول اللہ سے نہیں لی کہ اس کو میں استعمال کروں، میں نے تو اس لیے لی ہے تاکہ یہ میرا کفن بن جائے، جب میں مروں تو رسول اللہ کا استعمال کیا ہوا یہ کپڑا ہے، چادر ہے، تو میرے کفن میں استعمال ہو، میں نے تو اس غرض سے مانگی۔ تو سیدنا سال فرماتے ہیں فکانت کفنہ، کہ جب وہ مر گیا تو مرنے کے بعد اس کو اسی چادر میں کفن دیا گیا تھا۔ اب اس حدیث سے جو امام بخاری نے یہ سال سے روایت کی ہے، چند چیزیں ہم اخذ کر سکتے ہیں مسئلے کے طور پہ۔ ایک بات تو ہم یہ اس سے اخذ کر لیتے ہیں کہ کوئی عورت اگر کسی ایسے آدمی کو ہدیہ کرے براہ راست جو اعلانیہ مقتدا پیشوا ہو، اور وہاں کوئی دیگر تصورات نہ ہو سکتے ہوں شہوانی، اور وہ ایک مقتدا کی حیثیت اختیار کر لے، تو کوئی عورت اگر ہدیہ کرے تو عورت کو ہدیہ کرنے کی، اور اس کو جو اس مقام پہ فائز ہو چکا ہے، جو شخص جو مقتدا کی حیثیت میں آ چکا ہے،
اس کو اس عورت کا ہدیہ قبول کرنے کی اجازت ہے براہ راست۔ تو معلوم یہ ہوا کہ عورت کبھی از خود بھی کسی مرد کو ہدیہ کر سکتی ہے، بس شرط یہ ہے کہ مرد اس شان کا ہو، اور مرد قبول بھی کر سکتا ہے۔ دوسرا مسئلہ جو ہمیں اس حدیث سے سمجھ میں آیا وہ ہے تبرکات، کہ تبرکات ممنوع نہیں، بلکہ برکت کے طور پہ کسی بھی بڑے کی کوئی چیز لے لینا تاکہ اس کو میں اپنے لیے ایک اچھی فال کے طور پر استعمال کر سکوں، جیسے صحابی نے لی اور اس غرض سے لی کہ میں اس کو اپنے کفن میں استعمال کروں گا، تو وہاں کسی صحابی نے بھی منع نہیں کیا، نہ اس کو برا جانا، نہ اس کو شرک گردانا، شرک بھی نہیں کہا، معیوب بھی نہیں سمجھا، بس اس نے جب یہ بات کہہ دی تو سارے چپ ہو گئے، اور وہ چادر اس نے اپنے پاس رکھی اور کفن میں استعمال ہوئی، اور سیدنا سال خود فرماتے ہیں کفن بنا، اور رسول اللہ کو بھی یقیناً پتہ چل گیا ہوگا کہ اس نے یہ چادر اپنے کفن کے لیے مجھ سے لی ہے، تو رسول اللہ نے بھی نکیر نہیں فرمائی۔ تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ اپنے بزرگوں کے کچھ تبرکات جو رسول اللہ کے وارث ہیں، ان کے تبرکات اگر کوئی آدمی وہ حاصل کرتا ہے اور اپنے لیے کہیں استعمال کرنا چاہتا ہے تو اس کی اجازت بخاری کی اس حدیث سے ہمیں مل رہی ہے۔